گئی اور مٹی کے اندر سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ لمحہ تھا جب بانو کی قسمت بدل گئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب لال چمک تھی۔ ارے تو کون ہے؟ میں عام کوا نہیں، میں اس پیڑ کا راکشس ہوں۔ کالو چونک گیا۔ کالو آج تو میرے ہاتھ سے نہیں بچ پائے گا۔ کالو پیچھے ہٹنے ہی لگا تھا کہ اچانک وہاں کئی پکشی آ گئے۔ مور اپنے رنگین پنکھ پھیلا کر کالو کے سامنے کھڑا ہو گیا جیسے رکشا کر رہا ہو۔ باز آسمان سے نیچے آ کر ان کی آنکھ پر وار کرنے لگا۔ کالو ہم تیرے ساتھ ہیں۔ کبوتر نے کالو کے ارد گرد ایک چکر لگایا جیسے کوئی رکشا چکر بنا رہا ہو۔ تم سب میری شکتیوں کا سامنا نہیں کر سکتے۔ جلدی وہ تعویذ نکال جو تو نے پیڑ کے نیچے پایا تھا۔ کالو نے جیب سے تعویذ نکالا۔ جیسے ہی اس نے تعویذ اوپر اٹھایا اس میں سے سفید روشنی نکلنے لگی۔ جن پیچھے ہٹا اور ڈر کر بولا، یہ تعویذ، یہ تو میرا انت ہے۔ تنورپور کے دیوتا، اس ادھرم شکتی کو سماپت کر۔ تعویذ چمکا، روشنی جن کے سینے میں گھس گئی۔ جن نے بھینکر چیخ ماری اور دھوئے میں بدل کر لت پت ہو گیا۔ تمام پکشی کالو کے پاس آ گئے۔ کالو تو نے آج ہماری رکشا کی، آج سے تو ہمارا متر ہے۔ کالو تو اصل میں دنیا دا نکلا۔ اس رات پہلی بار چنارپور میں شانتی محسوس ہوئی، لیکن لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ کچھ راتوں میں اس پرانے پیڑ کے پاس ایک کالے سائے کی گونج سنائی دیتی ہے اور مٹی کے اندر سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ لمحہ تھا جب بانو کی قسمت بدل گئی۔ اگلی صبح پورے جنگل میں خبر پھیل گئی کہ بانو پر کچھ آفت آ گئی ہے۔ کل رات بانو کو کچھ ہوا، میں نے دیکھا اس کے پر جلنے لگے۔ میں نے بھی رات کو ایک سایہ دیکھا تھا، پیڑوں کے بیچ میں بھوت تھا شاید۔ بھوت بانو پر بھوت چڑھ گیا ہے۔ جنگل میں کئی سال پہلے ایک پکھی مرا تھا، اس پر بھوت کا قبضہ تھا، شاید وہی واپس آ گیا ہو۔ رات پھر اتری مگر اس بار چڑیا بانو نہیں، بھوتنی پکھی جاگی تھی۔ اب بانو نہیں، میں ہوں چڑیل پکھی۔ کیا دیکھ رہے ہو تم سب؟ کبھی بھوتنی پکھی نہیں دیکھی؟ بانو یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں ہوں کالو تمہارا دوست۔ کیا یہ آواز میرے اندر سے آ رہی ہے؟ کالو تم میرے دوست نہیں، تم میرا پہلا شکار ہو۔ نہیں بانو، ہوش میں آؤ، تم ویسی نہیں ہو۔ میں سب کو دکھاؤں گی کہ چڑیا بھی کیا کر سکتی ہے۔ بچاؤ، یہ تو سچی میں بھوتنی بن گئی۔ الو چاچا کچھ کرو ورنہ ہم سب مر جائیں گے۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا ورنہ یہ پورا جنگل برباد ہو جائے گا۔ یہ تو تباہی کا اشارہ ہے۔ نہیں بانو، میں تمہارا دوست ہوں۔ اب میرے لیے کوئی دوست نہیں، صرف شکار۔ میرے پروں سے بچ کے کہاں جاؤ گے تم سب؟ بچاؤ، کسی کو بلاؤ، یہ بانو نہیں ہے۔ یہ جنگل میرا ہے، سب میرا۔ کالو اب تم مجھے نہیں روک سکتے۔ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا بانو، جو بھی ہو۔ جب تباہی بڑھنے لگی کالو نے طے کیا کہ اب وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایک آخری کوشش کے ساتھ اس نے بانو کے اندر چھپے بھوت کو للکارا۔ جس دھرتی سے تو آیا اسی دھرتی میں واپس جا۔ نہیں، مجھے چھوڑ دو۔ یہ آگ، یہ روشنی۔ زمین سے اٹھتی مٹی، آسمان کی بجلی، بانو کی چیخ، سب کچھ ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ صبح ہوئی، سورج نکلا اور بانو واپس وہی بن گئی۔ کالو شکریہ، تم نے مجھے بچا لیا۔ میں نے نہیں بانو، تمہارے اندر کی روشنی نے جیت حاصل کی ہے۔ کالو نے اسے بچا لیا یا شاید بانو نے خود کو۔ شکر ہے ماں دھرتی کا،
وہ واپس آ گئی۔ اور یوں جنگل میں پھر سکون آ گیا، لیکن پیڑ کے نیچے اب بھی ایک سایہ ہلتا ہے۔